باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا اسلام میں مسلمانان عالم میں بیداری کی ایک نئی لہر پیدا ہو رہی ہے اور عوام الناس اپنے حکمرانوں کی مغرب زدہ پالیسیوں سے بیزار ہو رہے اور بیزاری کا اظہار کر رہے۔ کئی سالوں سے ہمیں امریکہ اور مغرب نے ذہنی غلامی کے جس شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اس سے مسلم امہ اب الحمدللہ پوری طرح باخبر ہو گئی ہے اور کسی طرح ان کے شکنجے سے نکلنا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک عوام کی اس رائے کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ان کی یہ بادشاہتیں، ان کا یہ اقتدار چلتا رہے، خواہ اس میں انہیں غلامی کی جس بدترین حالت تک بھی جانا پڑے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اور وہ یہاں جن چیزوں کو اپنے اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ان میں ان کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ کسی زمانے میں صرف پرنٹ میڈیا تھا، اسے دیکھ کے لوگ اپنا ذہن بناتے تھے کیا حالات ہیں، کیا خبریں ہیں۔ اب جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو پرنٹ میڈیا کی اہمیت بھی کم ہو گئی، ختم تو نہیں ہوئی الحمدللہ، ابھی موجود ہے لیکن کم ہو گئی پہلے سے بہت زیادہ۔ اب لوگ اخبار پڑھنے کی بجائے زیادہ چینلوں کی خبروں پہ انحصار کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ میڈیا جو ہے جس طرح ہمارے حکمران غلامی کی ذہنیت رکھتے ہیں اسی طرح یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ بھی غلامانہ ذہنیت کا مالک اور ان کا ایجنٹ اور اعلیٰ کار ثابت ہو رہا ہے۔ جس ملک میں جو بھی میڈیا ہو اس میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کی ثقافت کو اجاگر کرے، وہ اپنے نظریے کو اجاگر کرے، وہ اپنے نظریے کا دفاع کرے، وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کا، اخلاقی سرحدوں کا تحفظ کرے، اپنے مذہب کو، دین کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے، اس کی خبروں سے لے کے اس کے تجزیوں، اس کے مذاکروں اور تمام پروگرام جو ہیں ان کی کوئی لائن آف ایکشن ہو، کوئی ڈائریکشن ہو کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا میڈیا مادر پدر آزاد ابھی تک اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس ملک کے لیے اور کس مذہب کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ اپنوں کی بجائے زیادہ غیروں کا وفادار بنا ہوا ہے اور اس نے کچھ از خود پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ حکمرانوں کی طرف سے پابندیاں ہیں، یہ پیمرا کی طرف سے پابندیاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے پیمرا کی پابندیوں کی تو وہ پرواہ نہیں کرتا، بہت ساری چیزوں کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، لیکن اس نے از خود جو پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں اپنے مالکوں کو، اور ان مالکوں نے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے، جو انہیں اپنا نظریہ پھیلانے کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے جو پالیسیاں انہوں نے از خود بنائی ہوئی ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہے۔ اور اس کا مظاہرہ میں اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ جلسہ جس کا بیانیہ اداروں کے خلاف، جو اس پاک فوج کو جو دن رات ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، جس کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، دن رات اس فوج کو بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ میڈیا جس
مذہب کا جس دین کا نام لیتا ہے اس مذہب کے خلاف دن رات، جو اپنے دشمن، اس ملک کے دشمن، ان کے دین کے دشمن بڑے بڑے، ان کا بیانیہ بول رہا ہے، ان کی بولی بول رہا ہے یہاں، بجائے اس کے کہ ان کو جواب دے، ان کا ناطقہ بند کرے، ان کی بولی بول کے ان کو خوش کر رہا ہے۔ اور آئے دن میں اور آپ خبریں سنتے ہیں کہ یہ بکاؤ میڈیا ہے۔ ان کو ایک چھوٹا سا جلسہ جس میں 5,000 10,000 افراد ہیں، وہ 5 گھنٹے 7 گھنٹے اس کی کوریج لائیو، اس میں جو غلط سلط ہو رہا ہے سب کچھ کی کوریج، اور بلکہ جلسے سے پہلے ہی 2 دن پہلے سٹیج اور 8 دن پہلے بحث مباحثہ کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس سے تختہ الٹ جائے گا، اس جلسے سے آر پار ہو جائے گا، اس جلسے سے آخری دھچکا لگ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اور جو اس ملک کے نظریے کی حفاظت کے لیے پروگرام ہیں بڑے بڑے، دفاع پاکستان، تحفظ نظریہ پاکستان، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ مبارک کی حفاظت کے لیے جو پروگرام ہے، جو حضور کے دین کے تحفظ کے لیے، فروغ کے لیے پروگرام ہے، اور ان کو دکھانے کے لیے اس میڈیا کے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ یہ خبر نامے میں ان کی خبر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ فلاں جگہ 10 لاکھ آدمی 20 لاکھ آدمی جمع ہوا، اور انہوں نے اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے یہ آواز بلند کی۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا یہ آزادی اظہار رائے اسے کہتے ہیں؟ جس عوام کو آپ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ عوام کچھ اور چاہتی ہے، آپ کچھ اور چاہتے ہیں۔ نئے سال پہ آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے صرف آتش بازی دکھانے کے لیے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں آتش بازی ہو رہی ہے، نیوزی لینڈ میں آتش بازی ہو رہی، چائنا میں آتش بازی شروع ہو گئی، امریکہ میں ساری رات آپ کے پاس یہ دکھانے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن آپ کے پاس یہ دکھانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ آج جمعہ مبارک کی رات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ آپ کے پاس کسی بڑی مسجد کا بھی جمعہ دکھانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ 10 منٹ آپ کسی عالم دین کی کوئی تقریر سنوا دیں، کچھ لوگوں کا رخ بدلے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اسے بدلنے کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پہ یہ پابندی کس نے عائد کر رکھی؟ بڑے بڑے یہاں واقعات ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے سارا دن یہاں ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، اس کی خبر بھی دینے سے میڈیا سارا دن بچتا رہا، کوئی ادھر سے بچ بچا کر کسی نے کوئی چھوٹی موٹی دے دی، کوئی ادھر سے بچ بچا کر خبر کسی نے دے دی۔ اسی طرح باقی بھی بہت بڑے بڑے جنازے یہاں ہوئے ہیں، بڑے بڑے واقعات یہاں ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروگرام مینار پاکستان میں دینی جماعتوں کے، لیکن میڈیا نے ان کا مکمل بائیکاٹ رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ اب وہ لوگ جو کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، جن کی کل کی ویڈیو بھی میڈیا کے پاس ہے، کل وہ کچھ کہہ رہے تھے، آج وہ بدل گئے ہیں، پرسوں کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، ان جھوٹوں کے لیے کئی گھنٹے میڈیا کے پاس دکھانے کے لیے، اور پھر اس پہ تبصرے کرنے کے لیے، تجزیے کرنے کے لیے سارا دن ساری رات موجود ہے۔ لیکن کسی دینی پروگرام کے لیے، کسی دینی کانفرنس کے لیے، کسی ختم نبوت کانفرنس کے لیے، اب ملک کے جو غدار ہیں، جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی، جو اللہ کے بھی باغی ہیں، رسول اللہ کے بھی غدار ہیں، جو ملت اسلامیہ کے بھی غدار ہیں، ان بے ایمانوں کو دکھانے کے لیے، ان کا پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا کے پاس بہت ٹائم ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے لیے اس کے پاس بہت ٹائم ہے، میرا جسم میری مرضی کے لیے اس کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ
वबा है, अज़ाब इलाही है। इसके लिए अल्लाह के हज़ूर हाजिर हो के तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, दुआ करो। इसके पास निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होने वाला कोई बड़े से बड़ा जलसा, कोई प्रोग्राम दिखाने के लिए भी वक्त नहीं है। और हमें ये तासुर दिया जाता है कि मालकान जो है उनकी तरफ से पाबंदी है, और मालकान ये तासुर देते हैं कि पैमरा की तरफ से कोई पाबंदी है। अगर पैमरा की तरफ से पाबंदी है तो उस पैमरा पे भी 1000 लानत है। अगर मालकान की तरफ से पाबंदी है तो खाते हमारा है, टैक्स हमारे टैक्सों से चल रहे हैं, रहते यहाँ हैं, तुम्हारी रेटिंग यहाँ से है, और तुम यहाँ के मुसलमानों का नजरिया दिखाने के लिए, और जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस मुल्क में खा रहे हो, जिस मुल्क से कमा रहे हो, उस मुल्क के बयानिए का दिफा करने के लिए तुम्हारे पास कोई 2 मिनट भी नहीं है। और जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो मुल्क के गद्दार हैं, जो दिन रात पाकिस्तान दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, उनके बयानात सारा सारा दिन चल रहे हैं, उनके झूठ पे मबनी बयानात, उनके फौज के खिलाफ बयानात, उनके इदारों के खिलाफ बयानात। ना तो वो कहते हैं हम असम्बलियों को मानते हैं, ना वो सेनेट को मानते हैं, ना वो पाकिस्तान के इदारों को मानते हैं, ना अदालतों को मानते हैं, ना वो नैब को मानते हैं, और ना वो पाकिस्तानी अफवाज को मानते हैं, वो किसी इदारे को भी नहीं मानते। इस तरह तो मैंने पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं देखा कि जो अपने इदारों के भी खिलाफ सफ आ रहा हूँ, जिनकी सारी तकरीरें, सारे जलसे अपने इदारों के खिलाफ हों, मीडिया इस तरह को कवरेज दे सके। किसी आज़ाद मुल्क में भी, बड़े से बड़े लिबरल मुल्क में भी मैंने मीडिया में ये हिम्मत नहीं देखी जो पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है। और मेरा इदारों से भी सवाल है कि कोई इनको रोकने वाला है, कोई इनको पूछने वाला है कि भाई जिन मुसलमानों की तुम नुमाइंदगी कर रहे हो, जिस अवाम की तुम नुमाइंदगी कर रहे हो, उनके लिए तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के दिल कहाँ है, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट कहाँ है, वो आपने देख लिया। फिर जब देखा तो उसके बाद 2 दिन बाद बोले, फिर खामोश हो गए। आपने बाबे का जनाजा देखा, मौलाना खादिम साहब का, आपने मुमताज कादरी का जनाजा देखा, हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा देखा, गोलड़े वाले हजरत साहब का जनाजा देखा, सियाल शरीफ वाले हजरत साहब का जनाजे आपने देखे, और उस वक्त आपकी आंखें खुली कि ये अवाम तो किसी और तरफ है और हम किसी और तरफ जा रहे हैं। आपने तकरीबन, आपको आज़ादी मिले मुझे जहां तक मालूम है, को 20 साल होने को है। 20 सालों में आपने पूरा टिल लगाया, आवारा औरतों को टीवी पे बिठा के मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगवाए, लेकिन अवाम ने उसे कबूल नहीं किया। अवाम का बयानिया आपने नहीं सुनाया, अवाम का रद्द अमल फिर आपने नहीं दिखाया। इसलिए इस तरह का बयानिया जो आप चला रहे हैं, उसको गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, और उसके पीछे सारा मगरब है। और जो पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं, वो आप समझते हैं कि इनके पीछे तो कोई भी नहीं है, ये गरीब लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये याद रखें, ये पाकिस्तानी अवाम के दिल जिस तरफ हैं, इनकी जो ख्वाहिशात हैं, इनके जो जज्बात हैं, ये तन्हा नहीं है, इनके साथ इनका खुदा भी है, इनका रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह रसूल चाहता है, अवाम के दिल उधर हैं। ये आपको जनाजों में जो रश नजर आता है, आपको जो दीनी इज्तिमाआत में रश नजर आता है, ये ठीक है, आप इसका रिजल्ट बदल लें, इलेक्शन का जो मर्जी बना लें, आपका इख्तियार है, लेकिन एक दिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप इदारों पे काबिज हो गए, ब्यूरोक्रेसी पे काबिज हो गए, सारे जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो आपकी मर्जी पे चलते हैं, आपकी मर्जी के रिजल्ट आते हैं यहाँ। लेकिन आपकी सारी तगोदो और सारी कोशिशों के बावजूद आप अवाम के ज़हन ज़मीर जो हैं, आज तक उनको खरीद नहीं सके। अगर आप उनको खरीद सकते तो इन जनाजों पे उलमाए किराम और सूफिया के जनाजों पे 2 सतरें भी ना होती। आपने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की माँ का जनाजा भी देख लिया, और उसकी बीवी का जनाजा भी आपने देखा चंद महीने पहले, और आपने दरवेशों के जनाजे भी देख लिए। अब कोई बंदे को थोड़ा सा अंदर ज़मीर अगर जिंदा हो तो वो फैसला तो करता है, यार अवाम क्या चाहती, जो अवाम चाहती है, मैं अवाम की मर्जी के मुताबिक भी कोई चीज़ दिखाऊं, मैं वो गंद दिखा रहा हूं, मैं मगरब का यहाँ लाके नजरिया मुसल्लत करना चाह रहा हूं, मगरबी सकाफत को पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क पर मुसल्लत करना चाह रहा हूं, मैं बादशाहों का गुलाम बनाना चाह रहा हूं इस कौम को जिसने आज़ादी हासिल की थी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद।
تو میری اس میڈیا سے پہلے تو میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ایسے میڈیا کا، ایسے چینلوں کا جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو دشمن کی زبان بول رہے ہیں، جو چینل پاکستانی اداروں کے، خاص کر کے افواج پاکستان اور عدالتوں کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اور وہ چینل جو دینی جماعتوں کو بالکل سرے سے، دینی پروگراموں کو کوئی کوریج دینا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کسی انڈیا میں رہتے ہیں یا کافروں کے کسی ملک میں رہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ہمارا جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں اس پہ خوش ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیدار ہوں۔ ہر چیز اس وقت الحمدللہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، تمام وظائف موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، ترجمے موجود ہیں، علماء کے بیانات موجود ہیں، آپ کے عقائد کا، نظریات کا تحفظ کرنے والی ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو غیر ملکی میڈیا بولیاں بول رہا ہے، ہمارا میڈیا غیر ملکی بولیاں بول رہا ہے، غیروں کی زبان بول رہا ہے، اس میڈیا پہ 4 حرف بیچ دیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اور اگر یہ پھر منت سماجت پہ ہیں تو ان سے کہیں کہ پہلے یہ برابری کی سطح پہ سلوک کریں سب کے ساتھ۔ ایک طرف 10 لاکھ کا اجتماع ہے، اسے آپ 10 منٹ بھی نہیں دے رہے، اور دوسری طرف 10,000 آدمی بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ 10 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، جلسہ 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 جلسہ۔ جلسہ ناکام ہو گیا، بڑی بری طرح شکست ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر آپ اگلے جلسے کے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں آپ سب حضرات بار بار سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، وہ کام کریں جس سے آپ نظر آئے کہ آپ کی کوئی ڈائریکشن، کوئی منزل آپ کی ہے، آپ کس سمت لے جانا چاہ رہے ہیں قوم کو، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کوئی پتہ تو چلے کسی کو۔ آپ کے پروگرام دیکھ دیکھ کے ذہنی طور پہ انسان سارا دن ویسے پزل ہو جاتا ہے کہ یہ میڈیا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے جو بندے لا کے، وہی چند گنے چنے افراد ہیں روزانہ ہی، کبھی وہ اس چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اس چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ، اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو بعض دفعہ میڈیا والے دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ کل آپ نے یہ جھوٹ بولا تھا، اس کے باوجود بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ انہیں اس قوم کا لیڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ میں تو ایسے سسٹم کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہوں، انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام جو ہے، ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور میڈیا اس تباہی والے نظام کی سپورٹ کر رہا ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں آہستہ آہستہ الحمدللہ بہت بیداری آئی۔ آپ نے بہت سارے وہ کام جس سے میڈیا چاہتا تھا کہ لوگوں تک نہ پہنچے، میں نے دیکھا غازی احمد چیمہ شہید کے موقع پہ بھی خبریں بھی نہیں دی گئیں، جنازے کی خبر بھی نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ عاشقوں نے خبر لگا لی کہیں نہ کہیں سے۔ لاکھوں کا اجتماع اس کے جنازے پہ بھی تھا، اور ممتاز قادری شہید کے جنازے پہ بھی اسی طرح ہوا، اور پھر مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے پہ بھی یہی کچھ ہوا۔ تو تمہاری سازشیں تو ناکام ہوئی ہمیشہ، یہ سارا الیکٹرانک میڈیا ناکام ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روش سے ہٹا نہیں ہے۔ تو میں سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔ یہ ہمیں یہودیوں کا ایجنٹ میڈیا جو ہے، یہ کدھر لے جانا چاہ رہا، ہمیں یہ آزادی اظہار رائے بتاتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے کہ 10,000 کے جلسے کو آپ 10 دن دکھائیں، اور 10 لاکھ اور 20 لاکھ کے جلسے کو آپ 10 منٹ بھی نہ دکھائیں؟ یہ اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے اور مذمت کی جا سکتی ہے جتنی بھی آپ کی تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس روش کو بدلنے کی، مالکان کو بھی، اور جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو توفیق دے۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، اسے بالآخر ادھر آنا ہے ایک دن انشاءاللہ۔ تو اس کے رستے میں 1000 رکاوٹیں کھڑی کرو، 1000 پروگرام کرو، 1000 تجزیے کرو، زر خرید لو، بکاؤ مال لا کے بٹھاؤ یہاں عوام کے ذہن بدلنے کے لیے، لیکن ان کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ خون میں نہا کے یہاں آئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تمہارا جھوٹ، تمہارا دھوکہ، تمہارا فریب جو ہے، یہ ان کے نظریات کو بدل نہیں سکے گا۔ یہاں انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہی غالب آئے گا، حضور کا دین ایک دن غالب آ کر رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔